الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ اتنی بڑی ساری کائنات اکیلے تنے تنہا بغیر کسی رائے مشورے بغیر کسی کی مدد بغیر کسی کو اس میں شامل کیے بنائی. ہم کہہ رہے اتنی بڑی کیا مطلب؟ کائنات کی وسعتیں پھیلاؤ ابھی جاری ہے تو چل رہی ہے. کب کائنات بنی ہوگی؟ ہزاروں سال اربوں سال پہلے. ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بتائی نہیں ہے. جو باتیں بہت ضروری تھی ہمیں سمجھانے کے لیے وہ اللہ نے بتلائی ہے کھول کر. جو زیادہ ضروری نہیں تھی ان کو اشارے میں بتایا اور جو بالکل ضروری نہیں تھی ان کو بالکل نہیں بتلایا. کتنے ہزار کتنے لاکھ کتنے کروڑ سال پہلے بنی تھی اس کی جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نہیں بتایا. کچھ لوگ اپنی تجسس میں اپنی فطرت میں معلومات میں لگے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کا پیشہ بن جاتا ہے اور پھر وہ خلا کی سیر کرتے رہتے ہیں اوپر جا کر یا یہاں سے بیٹھ کر. کتنی بڑی کائنات ہے. کل میں پڑھ رہا تھا 5 لکھا ہے غالباً 5 ستارے جب وہ کائنات میں دیکھتے ہیں نا دیکھتے یہاں ستارہ یہاں ستارہ یہاں ستارہ ہے اس کی فوٹو محفوظ یہاں ستارہ یہ جگہ خالی یا کوئی ستارہ نہیں ہے. اب کہتے ہیں اب یہ پچھلے مہینے پتہ چلا کہ یہاں نہیں 5 ستارے اور ہیں. تو وہ کیسے پتا چلا؟ وہ جب بنے تھے ان کی روشنی نے سفر کرنا شروع کیا آج کروڑوں اربوں سال کے بعد اس دنیا تک پہنچی ہے وہ. جبکہ روشنی کی رفتار ہے بھائی کسی کو معلوم ہے بھائی 1,86,000 فی سیکنڈ. کیا یہ انچ ہے میل ہے؟ میل 1,86,000 میل فی سیکنڈ. اور وہ روشنی اب پہنچی ہے ان کے پاس. کتنی بڑی کائنات ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو ذرہ بنانا جتنا آسان ہے ویسی پوری کائنات کا بنانا آسان ہے. ہم جب بڑی کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اللہ کی قدرت کے سامنے یہ کوئی بڑی نہیں ہے. جیسے اللہ کے لیے ایک قطرہ پیدا کرنا آسان ہے پانی کا ایسے اللہ کے لیے 7 سمندر کا پیدا کرنا آسان ہے. ان کے لیے برابر ہے. ہمارے لیے مشکل ہے. ہم تو ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. ہم تو قطرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ ذرہ پیدا نہیں کر سکتے.
ذرے کو جمع کر کے ڈھیر بنا سکتے ہیں. کہتے دیکھو ہم نے ڈھیر بنایا. ڈھیر نہیں بنایا, آپ نے ذرے جمع کیے. ڈھیر کو جمع کر کے ٹیلے بنا سکتے ہیں. دیکھو ہم نے ٹیلا بنایا, کیسا, یہ ہماری حکومت کا کارنامہ ہے, ہم نے ایسا بنایا. آپ کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ جمع کر دیا, پیدا آپ بھی نہیں کر سکتے. بہت سے ٹیلے بنا کر پہاڑ بنا دو, آپ خالق نہیں ہو, آپ نے کچھ نہیں پیدا کیا. آپ قطرہ نہیں پیدا کر سکتے. ہاں, اللہ کی بنائی ہوئی آکسیجن, اللہ کی بنائی ہوئی ہائیڈروجن کو ملا کر ایک قطرہ بنا سکتے ہو, قطرہ پیدا نہیں کر سکتے. اور آج نہیں پتہ نہیں کتنے سائنسدان سر مار کر پھر یہ بات تو کہہ گئے نا, کیا ہے وہ آپ لوگوں کا انگریزی, میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ, ایسے ہی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹ یو کین چینج اٹ. پانی سے برف, برف سے پانی, پانی سے بھاپ, بھاپ سے پانی. برف آپ پیدا نہیں کر سکتے, پانی پیدا نہیں کر سکتے, بھاپ آپ پیدا نہیں کر سکتے. ایک ناچیز, ایک کمزور مخلوق, اور دعویٰ کرتا ہے اللہ کے ساتھ مقابلے کا. اللہ کے ساتھ مقابلہ. آپ بلا رہے ہیں مسجد آ جاؤ, نہیں آتا. ذرا کوئی باپ کو چھوٹا بچہ جو جیسے مخلوق خالق کے مقابلے میں کمزور ہے, ایسا کوئی چھوٹا بچہ یہ منع کر کے تو دیکھے اپنے ابا کو, پھر دیکھے کیا ہوتا ہے. اتنی کمزور مخلوق اور اس کا رویہ ایسا ہے. لا الہ الا اللہ, جھوٹا ہے تو. وہ کیا کہہ رہے, لا الہ الا اللہ, یہ کیا آواز کیا ہے, تو جھوٹا ہے. اگر تو کہتا کہ اللہ ہی میرا الہ ہے تو میرے کہے پر چلتا. کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے, اور میری نافرمانی کرتا ہے. کہتا اللہ خالق ہے, کہتا اللہ رازق ہے, تو جو اللہ رزق دیتا ہے تو گن تو کسی اور کے گاتا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, نصیحت کیجئے, تذکیر, یاد دلائیے. فإن الذکریٰ, بے شک یہ نصیحت, بے شک یہ یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. جو ایمان والے ہوں گے جب وہ اللہ کی بات کو سنیں گے تو ان کو نفع ہوگا, ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. ایمان والے ہیں, جب آپ ان کو نصیحت کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہے ہیں. وذکر, تو ان کے سامنے تذکرہ کیجئے, ان کو نصیحت کیجئے. یہ نصیحت کرنا, یاد دہانی کرانا, فإن الذکریٰ, تو یہ یاد دہانی کرانا تنفع المؤمنین, ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اس لیے لکھا, خطرناک جملہ لکھا, لیکن لکھا ہے بزرگوں نے. لہذا وہ لوگ جو نصیحت سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے, وہ سوچ لیں کہ ان کا ایمان ہے بھی کہ نہیں, اس لیے کہ اللہ نے تو کہا کہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. یہ کیا ہے آیت, يقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الأعز من الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. یہ جو کہا کہ ہمارے علاقے کے, ہمارے بستی کے بھائیوں سے یہ مہاجر لڑے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے اندر تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی. تو منافقین کا جو بڑا تھا عبداللہ ابن ابی, اس نے کہا کہ بہت ہو گیا, اب جو ہم اپنی بستی میں واپس جائیں گے, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ, جب مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوں گے تو بس ضرور بھی ضرور ہم کیا کریں گے,
ہم ان ذلیل لوگوں کو، ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. دونوں ترجمہ ہے، عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، ہم طاقتور لوگ ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے یہ منافقین کا جملہ نقل کیا اور فرمایا کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے اور ایمان والوں کے لیے ہے. یہ کیسے اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہے ہیں؟ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. باقی کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کا نافرمان ہے، آپ کو نظر آتا ہو کہ بڑی عزت ہے، خدا کی قسم ذلیل ہے، اللہ نے فرمایا. بات بھولیے گا نہیں جس بات پر تھا، میں صرف مثال کے طور پر میں نے بات عرض کی، کیونکہ اللہ رب العزت آگے فرمانے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے اس کو. اس کا دوسرا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جو نہیں جانتے وہ منافق ہیں بیچارے. یہ ملک بڑا طاقتور ہے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو بڑی عزت ہوگی دنیا کے قوموں میں. یہ شخص بڑی عزت والا ہے، حالانکہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے ہماری بھی عزت ہو جائے گی. سوچ لو، اللہ کہہ رہے ہیں منافقین کو یہ معلوم نہیں کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے. ہم اپنے آپ کو کہاں شمار کروا رہے ہیں؟ یہ مثال یاد آ گئی تو آپ کے سامنے رکھ دی، ورنہ بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ نصیحت اگر فائدہ نہیں دے رہی تو ڈریے کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے. مجھے نصیحت نفع نہیں دے رہی، چکنا گھڑا بنا ہوا ہوں، ہر دفعہ سنتا ہوں، ہر بار سنتا ہوں، بار بار سنتا ہوں، اور میں تو ویسے کا ویسے ہی ہوں، مجھے تو ان کی نصیحت کو فائدہ نہیں دیتی. اللہ اس کے رسول کی بات میرے سامنے ہوتی ہے، مجھ پر تو اثر نہیں کرتی. کبھی کبھی رات کو اذان کی آواز سے آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن میں پھر کان چھپا کر دوبارہ سو جاتا ہوں. وہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، نصیحت کیا کر رہا ہے؟ حی علی الفلاح. دیکھو، اگر اب تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو اب تم کو نماز کی طرف آنا پڑے گا. تو اس لیے بھائی، یہ آیت ہم نے تلاوت کی، اس آیت کے بعد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جو انسان کو دنیا میں بھیج دیا، اتنی بڑی کائنات ہم نے بنائی، جس کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے. ہاں، کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے. آپ کہو گے اتنی بڑی کائنات میں جو اتنی دور دور ستارے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. یہ جو دنیا کو، زمین کو، آسمان کو پیدا کیا ہے، اس میں غور کرتے ہیں، اور اس غور کرنے کے بعد کہہ اٹھتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. ہم اس پر ایمان لائے. بیکار کام تو بیوقوف لوگ کرتے ہیں. بیکار کام کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے. بیکار پڑے ٹائم گزار رہے ہیں، بیکار پڑے لیٹے ہوئے ہیں، بیکار پڑے بیکار گھوم رہے ہیں، آوارہ گردی کر، بیکار کام تو بیوقوف لوگ کرتے ہیں. آپ تو سبحان اللہ، دیکھو آگے کیا ہے، سبحانک، تو پاک ہے ان کمزوریوں سے، تو پاک ہے اس عیب سے کہ تو بیکار کام کر. یقیناً اس کا کوئی فائدہ ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا، اے رب، ما خلقت هذا باطلا، تو نے ان سب چیزوں کو، زمین آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو بیکار چیزوں کو پیدا کرنے سے پاک ہے. تو میں تجھے پہچان گیا. فقنا عذاب النار، اے اللہ میں تجھے پہچان گیا ہوں، اب تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے. سمجھ میں آیا یہ کائنات اتنی بڑی کیوں پیدا کی گئی؟ ہمارا آدمی صبح میں نے بھی بتا نا، کل میں نے پڑھا یہ جو نئے ستاروں کا، سبحان اللہ، اللہ نے بنایا. یہ بیچارے صبح شام دیکھ رہے اللہ کے ذکر کے بغیر،
اللہ کی یاد کے بغیر, اللہ کے تذکرے کے بغیر, اس لیے ان کو سبحانک فقنا عذاب النار یہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی. بنایا تو اسی لیے تھا. ہم اپنی ان سر کی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ پا رہے جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھ کر ہمیں بتایا تو ہم کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے چونکہ ہدایت دے رکھی ہے اس لیے ان چیزوں کو سن کر بھی ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ اے اللہ تو نے چیزیں میں فائدہ نہیں بنائی, اس کا ضرور کوئی بنانے والا ہے, اس کا ضرور کوئی مقصد ہے. ایک مقصد تو اللہ نے خود بتایا کیا ہے ویسا ابھی دنیا بزینت الکواکب ہے. ہاں, ان ستاروں سے ہم نے آسمان کو کیسا جگمگ جگمگ زینت والا بنا دیا. یہ کس زمانے کے لوگوں کہہ رہے ہیں؟ اس زمانے میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا ان کے لیے یہ بہت تھا. باقیوں کو عقل دے دی کہ تم اور جا کر کے دیکھو اور دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ. دیکھ کر مجھ پر ایمان نہیں لائے تو تمہارے لیے تو اور سخت عذاب ہوگا. مجھے نہیں پہچانا تھا, میں نے نہیں تمہارے سامنے یہ کیا تھا. اللہ مجھے تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اچھا آپ کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سفید بال نہیں ہوئے تھے آپ کے سر کے بالوں میں, آپ کی داڑھی کے بالوں میں ہوا, یہی تو ڈرانے والا تھا کہ اب کھیتی پک گئی ہے, کٹنے والی ہے. تو یہ اتنا کچھ دیکھ کر نہ مانے اس کے لیے عذاب بھی سخت. تو اب جب اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی تو اس انسان کو بھی تو بیکار نہیں پیدا کیا. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں اللہ نے زندگی رہی تو پھر اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنتے ہیں.